اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزرائے تعلیم آزاد کشمیر، محکمہ تعلیم کے جتنے بھی افسران ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹرز کے جملہ تعلیمی ادارے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے روز اول سے پرائیویٹ سے تعلیمی اداروں کے جو تحفظات تھے ان کو حل کرنے کے لیے کاوشیں کی، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ نہ صرف مظفر آباد بلکہ پوری آزاد کشمیر کے تمام پرائیویٹ تعلیمی ادارے اس وقت انتہائی مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی بساط بھر کوشش کی پلے گروپ سے لے کے ایف ایس سی تک بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے ان کو پیپرز، انفارمیشنز، ورک شیٹس، ہارڈ کاپیز، ایس ایم ایس، فون پہ، جس طرح بھی جو ادارے کے وسائل تھے اس کے مطابق اس نے بھرپور کوشش کی کہ بچوں کو جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں گھروں میں مصروف رکھا جا سکے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک والدین ان تعلیمی اداروں کو واجبات ادا نہیں کریں گے تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ آج چوتھا ماہ ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو 5% بھی فیسیں وصول نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہمارے تمام ٹیچرز ان کو ہم سیلریز نہیں پے کر پا رہے اور بلڈنگز کے کرائے نہیں پے کر رہے، اور جو 6 سے 7 ہزار وہ خواتین و حضرات جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، جن کی گزر اوقات، جن کے خاندانوں کا سارا دار و مدار ان سکولوں پہ تھا، وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں، اور وہ گورنمنٹ بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان کے سپورٹ کے لیے تو کوئی اقدامات نہیں کر سکتے۔ نہ میں گورنمنٹ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ کریں، کیونکہ آپ کے پاس بھی تو اتنی کہیں سے فنڈنگ نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں۔ میں نے بہت پہلے سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں بینکوں سے بلا سود قرضے دلوائے جائیں، اس کے لیے بھی کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اس وقت ہمارا 60 سے 70 ہزار ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، ان کے جو سروائیول ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایک جو چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو عام امپریشن جو میں مختلف سوشل میڈیاز کے گروپس ہیں اس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے سوسائٹی کی طرف سے، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، لیکن انتہائی دکھ ہوتا ہے غیر سنجیدگی پہ۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس میں معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کو فیسیں نہیں مل رہی، تو یہ پرائیویٹ اسکولز والے جتنی بھی کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یہ صرف اپنی فیسوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا مطمع نظر صرف فیسیں نہیں ہیں، ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کو اس ذہنی جو ایک کنفیوژن ہے، جو ایک کرائسس سے یہ گزر رہے ہیں، اس سے نکال کے ان کو ان ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھنا ہے جس سے یہ کل بہتر سے بہتر اپنے کام کو جاری رکھ سکیں۔ کل جب اسکول مہینے بعد 15 دن بعد کھلتے ہیں تو یہ بچے جو ہیں ان کو ٹریک پہ لانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اور محنت نہ کرنی پڑے، یہ اپنے روٹین کے کاموں میں مصروف رہیں۔ اس چیز کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ان کاوشز کو، ان سروسز کو کوئی بھی اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر رہا، نہ ریکگنائز کر رہا ہے۔ میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو فیسیں، واجبات نہیں ملیں گے، یہ تو بند ہو جائیں گے۔ جی اس معاملے میں تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ واقعی اگر اور کچھ عرصہ یہی صورتحال رہی تو ہمیں کرائے کی بلڈنگز خالی کرنی پڑیں گی، ہمیں اپنے ٹیچرز کو معذرت کرنی پڑے گی اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ میرا سوال وزیر اعظم صاحب، وزرائے حکومت، محکمہ تعلیم کے افسران بالا، سول سوسائٹی، تمام خواتین و حضرات سے یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر یہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے تو یہ 6 لاکھ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آپ کہاں اکاموڈیٹ کریں گے؟ سب سے پہلے والدین سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی اتنی کاوشوں کا رسپانس نہ بچے دے رہے ہیں اور نہ آپ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کے ساتھ یہ
تعاون نہیں کر رہے کہ ان کے واجبات وہ ادا کریں تاکہ وہ بھی اپنا سروائیو کر سکیں. تو کل اگر یہ ادارے بند ہو گئے تو سب سے پہلا سوال تو ان والدین کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں پہ تعلیم دلوائیں گے. پھر دوسرا اہم سوال اس سے زیادہ جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سے کرنا چاہوں گا کہ چونکہ بنیادی طور پر بچوں کو تعلیم دینا آرٹیکل 825 کے بعد 5 سے 16 سال تک کے بچوں کی تعلیم و تربیت ریاست کی ذمہ داری ہے. تو جناب وزیر اعظم تھوڑی دیر کے لیے اس پہ سنجیدگی سے غور فرمائیں کہ اگر یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند ہو گئے تو 6 لاکھ سٹوڈنٹس کو آپ کہاں پہ اکاموڈیٹ کریں گے. اور جو ادارے ایلیٹ سکولز ہیں جن کی ہزاروں روپے کی فیسز ہیں ان کو تو باقاعدگی سے فیسیں بھی مل رہی ہیں اور وہاں پر اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو وہ کام جو بچوں کو کروا رہے ہیں وہ ہمارے مقابلے میں الحمدللہ بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن فیسیں وہ پوری لے رہے ہیں. اسی سوسائٹی کے ہمارے بہن بھائی جن کے بچے ایلیٹ سکولز میں ہیں وہاں پہ باقاعدگی سے فیسیں دے رہے ہیں، اور وہ جو چند سو روپے فیسوں والے ادارے ہیں جو 60-70 ہزار تعلیم یافتہ خواتین و حضرات کو بھی اکاموڈیٹ کر رہے ہیں اور 6 لاکھ بچوں کو بھی بہترین تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، ان کا سروائیول جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے. تو اس میسج کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ان چیزوں پر ضرور غور کر کے اس کا کوئی حل نکالیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.